السلام علیکم۔ اگر آپ ایک جاب ہولڈر سے پوچھتے ہو کہ آپ روزانہ آتے ہو یا روٹین سے کام کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو، سمپل سا جواب اس کا ملے گا کہ مجھے پیسے چاہیے، منتھ کے اینڈ پر مجھے سیلری چاہیے۔ آپ ایک طالب علم سے پوچھتے ہو، اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہو کہ آپ روزانہ اسکول جاتے ہو، محنت کرتے ہو، ٹیسٹ دیتے ہو، کیوں اتنی محنت کیوں کرتے ہو، تو وہ ایک کلیئر جواب دے گا تو بھائی مجھے پاس بھی تو ہونا ہے۔ اس لیے جب بھی مستقل مزاجی کا آپ لفظ استعمال کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ مجھے مستقل مزاج ہونا چاہیے، روٹین ورک کرنا چاہیے، تو آپ یہ بھی کویشچن کرو کہ مجھے کیوں روٹین ورک کرنی چاہیے۔ کیونکہ جب آپ کو کلیئر ہوگا نا کہ میری ڈیسٹینیشن کلیئر ہے، میری منزل صاف نظر آ رہی ہے، میرا ٹارگٹ صاف ہے، تو پھر آپ اس کی طرف قدم اٹھا سکتے ہو، پھر آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اقدام بھی کرو گے۔ نمبر 2، پلاننگ۔ کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے پلاننگ ضروری ہے۔ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر ہی کیوں نہیں کرنا، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے اتنے ٹائم پہ نکل جانا ہے اور اتنے ٹائم پہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اگر آپ نے یہی سفر ابراڈ کنٹری میں کرنا ہو تو اس کی ذرا پلاننگ زیادہ ہوتی ہے، اس کی تیاری زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی ٹارگٹ کلیئر ہو جاتا ہے، کوئی منزل کلیئر ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے جو پلاننگ بنائی جاتی ہے نا، وہ آپ کو قدم لینے پہ ابھارتی ہے۔ یعنی جب آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ پلاننگ کر لیتے ہو تو وہ دیکھتے ہو کہ آپ نے کتنا کمپلیٹ کر لیا ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ آپ نے کتنا کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ کا مائنڈ آپ کو آٹومیٹیکلی ابھارتا ہے عمل کرنے پہ، اور جس کی وجہ سے آپ مستقل مزاجی کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہو۔ تیسرا نمبر آتا ہے ارادہ۔ جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ارادہ بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم نے رمضان میں روزے ہی رکھنے ہیں تو ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے، پانی ہے، خوراک ہے، خورد و نوش کی تمام چیزیں اویلیبل ہونے کے باوجود ہم اکیلے ہونے کے باوجود کوئی چیز نہیں کھاتے پیتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ایک ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو اب ہم افطاری پہ ہی کچھ کھائے پیئیں گے۔ اس لیے جب بھی آپ کا کوئی ٹارگٹ کلیئر ہو گیا ہے، پلاننگ آپ نے کر لیا ہے، تو پھر ارادہ کر لیں کہ اب انشاءاللہ میں نے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا کر ہی سانس لینا۔ نمبر 4 پہ آتا ہے کمپنی۔ ایسے لوگوں کی کمپنی، چاہے وہ ایک ہوں یا 2 ہوں، جو آپ کے ہم خیال ہوں، ہم عمل ہوں۔ جیسے کلاس فیلو ہوتے ہیں نا، وہ جب کلاس میں بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، بیسیکلی وہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کتنا کر لیا ہے، اب میرا کتنا رہتا ہے۔ جب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو وہ کام کر رہا ہے، اب مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی کام کرنا چاہیے۔ جب آپ ہفتے میں یا روزانہ ایسے اشخاص سے ملو گے، 1 ہو یا 2 ہو یا 10 ہوں، جتنے بھی آپ کے کمپنی میں ہیں، دوست ہیں، آپ کے ہم خیال ہیں، آپ کمیشن پر لگے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو بھی، وہ آپ کو ابھاریں گے کام کرنے پر۔ بیسیکلی کہ ہم نے اتنا کلیئر کر لیا، اتنا بن گیا۔ مستقل مزاجی کے لیے 4 سٹیپ۔ پہلا ہے آپ کی منزل کلیئر ہونا چاہیے، ایم کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے پلاننگ کرنی ہے آپ نے۔ تیسرا ہے ارادہ۔ چوتھا ہے کمپنی۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ایسے لوگ بنائیں جو آپ کے ہم خیال ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔